جس روز نعیم رہا ہوا اس کے ساتھیوں نے جیل کے دروازے پر اس کا استقبال کیا اور اسے پھولوں سے لاد دیا۔ جیل کی بے آب و گیا دنیا سے نکل کر دفتن اتنے بہت سارے خوشبودار رنگ رنگ کے پھول اور پرانے ساتھی پا کر وہ لوگ جن کے چہروں پر محبت اور احسان مندی کے کثیر جذبات تھے، نعیم کے سینے کا خلا پر ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی نرمی اور محبت اتر آئی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہی اس نے اپنے آپ کو پھر اسی پرانی دنیا میں کا مسرور و توانا انسان محسوس کیا۔ ایک مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں زندگی اور رفاقت کی ایسی بے پناہ قوتیں ہوتی ہیں۔ عذرا کو اطلاع ملنے میں تاخیر ہو گئی تھی، وہ اسے دلی کے اسٹیشن پر ملی۔ روشن محل چلیں گے؟ نعیم نے پوچھا۔ نہیں، روشن پور جائیں گے، میں نے ٹکٹ لے لیے ہیں، عذرا نے کہا۔ سفر کے دوران نعیم لوگوں کی نگاہوں سے بے خبر اس کے دونوں کندھوں پر بازو رکھے محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ ان سارے سالوں میں عذرا میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہوئی تھی، وہ اسی طرح حسین اور شاندار تھی۔ اس کا بدن زندہ مچھلی کی طرح سخت اور چکنا تھا، صرف اس کے چہرے پر زردی تھی اور آنکھوں کے گرد رنگ سانولا گیا تھا جس سے ایک طویل خاموش اذیت کا پتہ چلتا تھا، لیکن اس کے ہونٹ اسی طرح بھرے ہوئے اور نم تھے۔ نعیم کے ذہن میں ایک پرانا مضحک خیال ابھرا کہ اگر ان ہونٹوں کو انگلیوں میں پکڑ کر آہستہ سے دبایا جائے تو وہ پھٹ جائیں گے اور ان میں سے رس بہنے لگے گا۔ اس نے چپکے سے مسکرا کر عذرا کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کا دل ایک طاقتور احساس سے بھر گیا، کبھی انسانی رشتوں کا احساس جس سے وہ ایک لمبی مدت سے تک ناآشنا رہا تھا۔ شام گہری ہو چلی تھی جب وہ روشن پور پہنچے۔ لکڑی کے پھاٹک پر لٹکتی ہوئی تختی کو نعیم نے آہستہ سے چھوا، پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس نے بہتے ہوئے پانی کے ہلکے شور کو سنا اور رات کے پھولوں کی خوشبو کو چاروں طرف پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ دونوں رکھوالے کتے عذرا کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر چونکے اور کان کھڑے کر کے ہوشیاری سے دم ہلانے لگے۔ تناور درختوں کے نیچے نیچے تاریک سرد راستوں پر سے گزرتے ہوئے نعیم نے جسم پر خوشگوار تھکن اور بھوک محسوس کی۔ درختوں پر دن کے پرندے سونے سے پہلے شور مچا رہے تھے اور رات کے خاموش پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ رہے تھے۔ نعمت خانے میں داخل ہو کر نعیم نے کہا، ہم یہاں بیٹھ کر کھائیں گے، اور فرش پر بیٹھ گیا۔ اچھا، عذرا نے خوشی سے جواب دیا۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے جنگلی پرندوں کا بھنا ہوا گوشت کھایا جو گرم اور قوت بخش تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قہوہ پیا جو روشن محل کی خوشبودار چائے کی پتیوں کا تھا۔ قہوے کے دوران عذرا کی نظر نعیم کے بازو پر پڑی اور وہ چونک اٹھی۔ پھر بغیر کچھ کہے اس نے رنجیدگی سے لکڑی کی ٹوٹی ہوئی انگلی کو چھوا۔ نعیم کی زبان پر غلیظ سی گالی آئی جسے وہ بمشکل روک سکا۔ انہوں نے توڑ دی ہے۔ اس نے جلدی سے بات ختم کر دی۔ مسرت کے اس وقت میں جب کہ خوش ذائقہ کھانے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور جسم میں ایک خوشگوار تھکن گدگدا رہی تھی، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے ناخوش کر دے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے دودھ مانگا۔ پرندوں کے گوشت کے بعد دودھ نہیں پیا کرتے، بھول گئے ہو؟ عذرا نے کہا۔ نعیم کو یاد آیا کہ یہ اس کے باپ کی نصیحتوں میں سے تھی، چنانچہ وہ کندھے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تاریک کمرے میں لیٹ کر اس نے اپنی بیوی کے بھرے ہوئے ہونٹوں کو شوق اور جذبے سے چوما، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اپنی باسی ضائع ہوتے ہوئے جسم کو اس کے صحت مند اور گدرائے ہوئے بدن کے ساتھ رگڑا اور دیر تک اس کی ہلکی ہلکی خوشبو اور حرارت کو جذب کرتا رہا۔ پھر بازو اس کے گرد لپیٹ کر کس کے اپنے ساتھ چمٹا لیا، یہاں تک کہ اسے خدشہ ہونے لگا کہ عذرا کا سانس نہ رک جائے، مگر عذرا ابھی اسے بھینچے ہوئے تھی۔ اسے اپنی بیوی کی زندگی اور خواہش کا احساس ہوا۔ اس نے اس کی گردن میں نرمی سے دانت کاٹ دیے اور ایک مختصر سے لمحے کے لیے خود کو اس کے وجود کا حصہ تصور کیا۔ اگلے ہی لمحے دفعتاً اس کے دل میں دہشت پیدا ہوئی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے الگ ہو گیا۔ کچھ دیر تک دونوں مردوں کی طرح بے حس و حرکت پڑے رہے۔ پھر عذرا نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ نعیم سیدھا لیٹا لیٹا ہونٹ کاٹتا رہا، حتیٰ کہ اس رستے ہوئے خون کا نمکین ذائقہ اس کی زبان پر محسوس ہوا۔ جیل کی وجہ سے ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عذرا نے نرمی سے کہا اور اسے چھوٹے بچے کی طرح ماتھے پر چوما۔ تم کس قدر کمزور دکھائی دے رہے ہو۔ جیل کے مضر کھانے کی وجہ سے ہے۔ نعیم کی آواز میں ابھی تک خفگی اور خفت کا اثر تھا۔ اس نے ہوا میں بڑی سی گالی دی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کل شکار کے لیے جاؤں گا، گھوڑے کی سواری مرد کے لیے مفید ہوتی ہے، میں بھی جاؤں گی، تم ہر جگہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی، نعیم نے کہا۔ نعیم، آؤ باتیں کریں۔ عذرا نے آہستگی کے ساتھ اس کا سر لحاف سے نکالا۔
اس کے باوجود وہ دیر تک خاموش لیٹے رہے۔ پھر نعیم نے پوچھا، کراس کی زمین چلی گئی؟ ہاں، ضبط ہو گئی۔ اب میں غریب آدمی ہوں، نعیم نے کہا۔ ہاں، ہم غریب لوگ ہیں، عذرا نے دہرایا، لیکن ہمارے پاس ساری زمینیں ہیں، وہ ہماری زمینیں نہیں۔ علی تمہاری اور روشن آغا کی زمینیں خراب کر رہا ہے۔ نعیم چونکا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں اپنی ماں کے کہنے پر کرتا ہے۔ ہماری فصل کا ایک بہت بڑا نقصان کیا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر پوچھنے لگا، روشن آغا کیسے ہیں؟ عذرا خاموش رہی۔ مجھ سے خفا ہیں؟ پتہ نہیں۔ تم سے؟ عذرا نے اس کی چھاتی میں منہ چھپا لیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ رو کر بولی۔ نعیم اس کی گردن اور پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، کل صبح کھیتوں کو جاؤں گا۔ ان چیزوں سے میں ایک مدت تک محروم رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں۔ اس کی آواز میں خفت یا خفگی نہ تھی، سچائی اور درد مندی تھی۔ چند روز گاؤں میں رہنے اور شکار کیے ہوئے تیتر اور خرگوش کا گوشت کھانے کے بعد نعیم بالکل تندرست ہو گیا تھا۔ اس کی سوئی ہوئی قوتیں کھلی زمین اور کھلی ہوا کے لمس سے بیدار ہو گئیں اور میاں بیوی محبت اور کام کی پوری توانائی اور مصروفیت کے ساتھ رہنے لگے۔ کئی دن کی کڑی نگرانی کے بعد نعیم کو پتہ چل گیا کہ علی غالباً اپنی ماں کے ایما پر اس کی زمینداری اور فصلوں کے ساتھ شرارت کر رہا تھا اور گاؤں کے آوارہ لوگوں کے ساتھ مل کر بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اسی دم اسے شہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز صبح سویرے وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں مل گیا، جہاں نعیم دونوں عورتوں سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو، اس نے علی سے کہا۔ کہاں؟ علی نے نوجوان بے خوف نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ باہر۔ گھر سے نکل کر وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلنے لگے، ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر مڑتے ہوئے، کبھی ایک آگے نکل جاتا، کبھی دوسرا۔ دھوپ کھیتوں میں پھیل چکی تھی۔ ہل جوتتے ہوئے کسانوں نے دونوں بھائیوں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو تعجب کیا اور ان پر اللہ کی رحمتیں بھیج کر حال پوچھا۔ جب سے علی نے ہوش سنبھالا تھا، وہ پہلی بار دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے تھے اور علی کی قدورت سے بھی واقف تھے۔ جب وہ باہر والی حویلی کے پاس سے گزر رہے تھے تو نعیم نے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں نہیں آتے؟ مجھے یہاں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکھڑ پن سے بولا۔ نعیم نے کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ 16 سال کا تھا، لیکن پیچھے سے چلتا ہوا پورا جوان کسان دکھائی پڑتا تھا۔ اس کا قد نعیم سے چھوٹا تھا، مگر ہاتھ پاؤں اپنے باپ کی طرح بڑے بڑے اور مضبوط تھے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ تھا اور گردن کی جلد بیل کی طرح موٹی اور سخت تھی۔ اس کی چال میں لاپرواہی اور پھرتی تھی۔ نعیم نے محسوس کیا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے ساتھ سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ قدرتی طور پر اس نے اپنی طاقت کا جائزہ لیا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد تھا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ چکاتے ہوئے وہ دل میں ہچکچا رہا تھا۔ تم ہل جوتتے رہے ہو؟ اس نے تمسخر سے پوچھا۔ تم مذاق کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ نعیم ہنسا۔ یوں ہی مجھے خیال آیا تمہاری گردن بیل کی طرح ہے۔ علی کا ہاتھ آپ سے آپ گردن کی طرف اٹھ گیا۔ اس کی جلد جھرجھرائی، لیکن وہ خاموش چلتا رہا۔ جب وہ حویلی سے کافی دور نکل آئے تو نعیم نے پوچھا، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ کرتا ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارے دوست گاؤں کے ناکارہ ترین لوگ ہیں۔ تمہیں کیا؟ ان کے پاس زمین کا ایک مرلہ اور بیلوں کی ایک جوڑی تک نہیں، اور ان کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ انہیں کوئی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں کیا؟ علی نے دہرایا۔ نعیم کو سخت طیش آیا۔ وہ تیز غصیلی آواز میں بولا، جاہل کسان، میں تمہارا بھائی ہوں، ٹھہرو، میری بات کا جواب دو۔ علی بے خوفی سے پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نعیم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ تم نے میرے بعد فصلوں کو کیوں تباہ کیا، اور اب تم ڈنڈے بجاتے پھرتے ہو اور میرے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہو؟ کیوں؟ تمہارے سر میں بیل کی عقل ہے۔ تم تو حج کو گئے تھے نا؟ علی نے بے خوف طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن بات ختم کرتے کرتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ وہ اس کا بڑا بھائی تھا جسے وہ شروع سے بڑا دیکھتا تھا، دانت پیس کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سور، میں تجھے شہر بھیج دوں گا، نعیم نے کہا اور مضبوطی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اگلے لمحے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ علی ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شکاری کتوں کی طرح جھاڑیوں اور پانی کی نالیوں پر سے زکندیں بھرتے ہوئے وہ دیر تک ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ دور دور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں نے رک کر آنکھوں پر سایہ کر کے انہیں دیکھا اور ہنسے۔ چھوٹا لونڈا بڑے کی ورزش کرا رہا ہے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ علی خرگوش کی طرح آسانی اور پھرتی سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں ہل جتی ہوئی زمین میں بھاگنے کا عادی تھا، لیکن نعیم اپنی عمر کی وجہ سے سست رفتاری اور بے ڈھنگے پن سے کوستا ہوا بھاگ رہا تھا۔
कभी कभी वो थक कर रुक जाता तो अली भी ठहर जाता और आंखों के कोनों में से उसे देखता रहता। सांस लेकर वो फिर भागने लगते। नईम घोड़े की तरह हाँफ रहा था और वो जानता था कि इस तरह वो इस कम उम्र लड़के को नहीं पकड़ सकता, मगर वो उसका पीछा शुरू कर चुका था और अब रुकने के ख्याल से खिफ़त महसूस कर रहा था। आसपास दूर दूर तक कोई बशर ना था और भागते हुए भाइयों के पास से कई खरगोश और गीदड़ झाड़ियों में से निकल कर इधर उधर दौड़ रहे थे। एक खरगोश नईम की टांगों से टकराया और दूर तक कलाबाजियाँ खाता हुआ चला गया। खरगोश को पकड़ कर ले जाओ, इसका गोश्त दौड़ने के लिए मुफीद होता है, अली ने कहा। वो भागते रहे। आखिर बहुत थक कर नईम एक पत्थर पर टांग रखकर हाँफने लगा। अली भी रुक गया और कुछ देर के बाद ज़मीन पर बैठ गया। उसे बैठता देखकर नईम भी बैठने के लिए झुका ही था कि पत्थर के नीचे से एक खरगोश निकलकर भागा। वो उछल पड़ा। अब तुमने खरगोश पैदा करने शुरू कर दिए हैं, अली ने पुकार कर कहा। नईम खिफ़त से हंसता हुआ बैठ गया। चुप रह जाहिल बातूनी, आज तूने मुझे बड़ा ख़ार किया है। फिर वो बज़ाहिर अपने आप से लेकिन बुलंद आवाज़ में बोला, शुक्र है मैं जंग में टांग नहीं खो आया, वरना ये लौंडा कभी हाथ ना आता। घर वालों के दांत नहीं गिना करते, अली ने कहा। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। दोनों अपना अपना सांस मिलाते रहे। जुनूब की तरफ से बादल उठ रहा था। बारिश आएगी, नईम ने तशवीशनाक लहजे में कहा। बारिश अभी अच्छी नहीं है गेहूं के लिए, अली ने कहा। जब दोनों के सांस मिल गए तो बगैर कुछ कहे उठकर फिर भागने लगे। अब अली ने गांव का रुख कर लिया था। नईम को एक तदबीर सूझी। जब वो उसकी हवेली की दीवार के पास से गुजर रहे थे तो उसने अपनी मखसूस सीटी बजाई। रखवाली के कुत्ते घर की चार दीवारी फलांग कर अली पर टूट पड़े। वो लातों के ज़ोरदार झटकों की मदद से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते पले हुए और खूंखार थे और इसी मकसद के लिए रखे गए थे। इतने में नईम उसके ऊपर पहुंच गया। उसने उसे गर्दन से पकड़कर कुत्तों के नीचे से छुड़ाया। अली गर्दन छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था। नईम ने दांत पीसकर उसकी रगों को उंगलियों में दबाया। दर्द की शिद्दत से वो बिलबिला उठा। एक हाथ से तुम्हें और तुम्हारे 3 दोस्तों को संभाल सकता हूँ, नईम ने कहा। उसे गर्दन से पकड़े पकड़े वो घोड़ी के पास ले आया, उछलकर उस पर सवार हुआ, कॉलर से पकड़कर अली को उठाया और अपने पीछे बिठा लिया। फिर घोड़े की रस्सी उतारकर अपनी और अली की कमर के गिर्द फेंकी और कसकर बांध दी। घोड़ा भागने लगा। मैं अब भी भाग सकता हूँ, उसने ज़िद्दियों की तरह कहा। वो बराबर रस्सी तड़ाकर भाग जाने की कोशिश कर रहा था। नईम ने बागें खींच लीं। जब घोड़ा रुका तो वो कंधे के ऊपर से पीछे देखकर दरिश्त लहजे में बोला, क्या मर्जी है, लड़ाई की? नहीं, फिर चुपके बैठे रहो। फिर आयशा से मेरा बयाह करा दो, अली ने बेखौफी से कहा। नईम चौंका, गर्दन मोड़कर कनखियों से पीछे देखा, लंबा सा मानी खेज हूँ किया, फिर सामने देखकर लंबा सा सांस छोड़ा और होंठों में मुस्कुराया। पूरी रफ्तार से घोड़ा भगाते हुए वो मसनूई सख्ती से बोला, तो इसीलिए तुमने इतना उधम मचा रखा है। अली खामोश रहा। मैं समझा तुम्हारी माँ तुम्हें सबक दे रही है। मैं औरतों की बातों पर नहीं चलता, अली ने कहा। नहर के पुल पर चंद किसानों ने दोनों भाइयों को इस हैयत कज़ाई में देखा और मुस्कुराकर उनका हाल पूछा। पुल पर से उतरकर नईम ने कहा, लेकिन रावल, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, अली ने फैसला कुन लहजे में कहा। बको मत, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। थोड़ी दूर जाकर अली कसमसाने लगा। रस्सी ढीली करो, मेरा दम घुट रहा है। नईम ने घोड़ा रोककर रस्सी खोली और उसके गले में लपेट दी। अली चलते घोड़े पर से छलांग लगाकर उतरा और रकाब पर हाथ रखकर चलने लगा। रावल मुझसे बड़ा है लेकिन मुझसे तेज़ नहीं दौड़ सकता। मैंने पिछली फसल पर उसे कटाई में भी मात दी थी। वो एक खरगोश भी नहीं पकड़ सकता। वो बातें करता हुआ साथ साथ दौड़ता रहा। जब वो शहर पहुंचे तो दोपहर ढल रही थी। वो सीधे कपड़े की मिल पर गए जिसकी तामीर का काम ज़ोरों पर था। कच्ची दीवारों और फूस की छत वाली आर्जी दफ्तर में बैठा हुआ भर्ती का क्लर्क उधेड़ उम्र और खाकस्तरी रंग का शख्स था, जिसकी ऐनक के फ्रेम एक तरफ से धागों की मदद से मुरम्मत की गई थी। नईम ने अली को पेश किया। नौकरी के लिए है? क्लर्क ने ऐनक के ऊपर से देखते हुए तेज़ बारीक आवाज़ में पूछा। हाँ। क्या उम्र है लौंडे की? 16 साल। उम्र कम है,
کلرک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں سب کام کر سکتا ہوں۔ علی نے سادگی سے کہا۔ کلرک چشمہ اتار کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فیکٹری ایکٹ کے تحت اس نے بات شروع کی۔ نعیم جو ضبط کیے کھڑا تھا آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، جب میں 16 سال کا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ میں سنگین دی تھی اور پکڑ کر جنگ پر لے گئے تھے۔ کلرک نے اس غیر متوقع طرز عمل سے چکرا کر کمر سیدھی کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ علی کو مل میں بھرتی کروا کے نعیم اسی روز گاؤں لوٹ آیا۔ سال کے آخری دن دلی کی ایک اجتماع میں مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو متحد کر دیا گیا اور اس طرح ایک واحد جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے رفتہ رفتہ ایک زبردست، متوازی اور مخالف سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر لی اور آگے چل کر واقعات کی تشکیل میں اہم حصہ لیا۔ اس موقع پر صدارت کرنے کے لیے فرانس سے آغا خان تیسرے تشریف لائے، جن کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں اس کانفرنس کا چرچا ہو گیا اور وہ مسلمان بھی جو مخالف سیاسی نظریات رکھتے تھے اس میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے۔ اس سے پہلی رات نعیم اور عذرا روشن آغا کو شب بخیر کہنے کے بعد اپنے کمروں کو لوٹے۔ عذرا صحت مند اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ نعیم صحت مند اور دلکش دکھائی دینے کے باوجود کھویا کھویا سا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ پرکنات ٹھہراؤ نہ تھا جو اس کی بیوی کی نظروں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا تھا۔ برسوں کی پرآشوب زندگی نے اس کے دل میں آرام دہ اور پر آسائش رہائش کے لیے تنفر اور بیزاری پیدا کر دی تھی اور وہ اسی بے نام خلش کا شکار تھا جو اس وقت ملک کے کروڑوں دلوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح سونے کے لیے بستر پر لیٹے، یہ جانے بغیر کہ وہ رات ان کے لیے بلا خیز تھی۔ آہستہ آہستہ روشن محل کے تمام خوابگاہوں کی روشنیاں گل ہو گئیں سوائے دوسری منزل کی ایک خوابگاہ کے، جس کے سب شیشوں والے دریچے تھے اور ان میں سے پھوٹتی ہوئی مدھم روشنی میں یوکلپٹس کی چوٹیاں ہل رہی تھیں۔ جاڑوں کی غیر آباد رات چاروں طرف پھیل چکی تھی اور شیشوں کے دوسری طرف وہ دونوں ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے نیند سے پہلے باتیں کر رہے تھے، روئی کے نرم گدوں میں کسمساتے ہوئے دن بھر کی چھوٹی چھوٹی غیر دلچسپ خواب آور باتیں کرتے کرتے عذرا کسی خیال سے چونک پڑی۔ کل آغا خان کی کانفرنس ہے؟ اس نے پوچھا۔ نعیم نے غنودگی کی حالت میں سر ہلایا۔ عذرا نے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ روشن آغا بھی جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آغا خان بہت سال ہوئے میں نے بمبئی میں دیکھا تھا، اس قدر شاندار شخصیت ہے ان کی۔ اللہ، تم نے دیکھے ہیں؟ میں بمبئی نہیں گیا تھا، نعیم جل کر بولا۔ عذرا کو پہلے ہی نیند آ رہی تھی، اس بات سے بالکل ہی دبک گئی۔ اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر نعیم کو اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس ہوئی۔ تم روشن آغا کے ساتھ چلی جانا، اس نے کہا۔ کیوں؟ پرنس آف ویلز سے مل کر ہمیں کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی، وہ تمسخر سے ہنسا۔ اوہ، وہ تو ہم ایسی غلط جگہ پر تھے۔ نعیم نے کروٹ بدلی اور بازو اس کے جسم کے گرد لے جا کر اسے چوما۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم خفا ہو گئی۔ اس نے دوبارہ اس کی گردن میں ایک طویل بے مزہ بوسہ لیا۔ آؤ اب سو جائیں، اس نے کہا، لیکن عذرا اپنے محبوب ہونٹوں کے لمس سے پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ لیکن آغا خان، اوہ، اس نے ہتھیلی نعیم کے گال پر رگڑتے ہوئے کہا، وہ ایسی پراسرار شخصیت کے مالک ہیں، نہیں؟ نعیم اپنی بیوی کے طرز عمل سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ مگر تم تو مخالف پارٹی سے ہو، عذرا نے پوچھا۔ مسلم لیگ کانگریس کے خلاف نہیں ہے اور پھر وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، عذرا نے یکساں آواز میں کہا۔ اس کے ذہن میں آنے والے دن کی باتیں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ کل نئے سال کی رات ہے نعیم، 2 سال ہوئے ارشد اس رات کو ہمارے ساتھ تھا، اگلے روز اس کا حادثہ ہو گیا۔ نعیم خاموشی سے کسمسایا۔ کل وحید کی پارٹی پر جائیں گے نعیم؟ کل نئے سال کی رات ہے۔ وحید کی بیوی بڑا عمدہ رقص کرتی ہے، گریگسن کنبا بھی وہاں آئے گا، وہ سب رقص کے شیدائی ہیں۔ کانوینٹ میں ہم سب نے رقص سیکھا تھا لیکن اب ہم نہیں ناچتے، بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اچھا، تم فوجی تقریبی لباس پہن سکتے ہو؟ پتہ نہیں، کراس تو چلا گیا لیکن دیر تک وہ بے حس و حرکت لیٹی رہی، پھر اس نے ہاتھ پھیلا کر نعیم کے سینے پر رکھا اور آزردگی سے بولی، کتنا اچھا ہوتا اگر تم جیل نہ جاتے نعیم۔ نعیم کی آنکھیں آپ سے آپ واہ ہو گئیں اور وہ بے خیالی سے چھت کو گھورنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن پوری طرح سے بیدار ہو گیا اور نیند اس کی آنکھوں سے ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ اس کے سینے میں ایک بھاری درد آلود شے کلبلائی۔
اس نے آہستگی سے اسے چھوئے بغیر اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اذیت اور تبدیلی کے اس لمحے میں اس کے دل میں ساتھ لیٹی ہوئی عورت کے لیے شدید تنفر پیدا ہوا۔ اس کے جسم ایک دھیمے مسلسل ارتعاش کی حالت میں تھا۔ میکانیکی طور پر اس نے گردن موڑی اور بے شرمی سے ابھری ہوئی چھاتیوں اور موٹے شہوانی ہونٹوں کو دیکھا۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ اس نفسانی عورت میں، اس نفسانی چہرے پر حسن کی رمق تک نہ تھی۔ اس کے ہونٹوں میں پھیلے ہوئے کناروں اور ابھرے ہوئے گالوں سے صرف شہوت اور بازاری پن عیاں تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور آتش دان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس نے کوہنیاں آتش دان پر ٹیک دیں اور سر کو ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ عذرا بستر پر ششدر بیٹھی رہی۔ ہندوستان میں بہت سے لوگوں کے پاس بہادری کے تمغے ہیں، تم ان کے پاس جا سکتی ہو، وہ اسی طرح کھڑے کھڑے بولا۔ عذرا نے عجیب سی پرسکوت آواز میں صرف اتنا کہا، نعیم پاگل ہو گئے ہو؟ پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ نعیم کی ایک ٹانگ تیزی سے کپکپا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے جذبات کے ابال پر قابو پا لیا۔ اس کے دل میں ایک سرد اور قطعی جذبہ تھا۔ ہتھیلی پر سر رکھے رکھے اس نے مڑ کر اس عورت کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے میدان جنگ میں نے ایک ساتھی کو قتل کیا تھا، تمہیں پتہ ہے؟ عذرا اچنبھے سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ میرا دوست تھا، اپنی عورت کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں قصوروار تھی؟ عذرا نے آزردگی سے پوچھا۔ نعیم نے سپاٹ غیر جذباتی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے غلطی کی، تم قابل نفرت ہو۔ عذرا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور وہ کل کی طرح بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غصے اور رنج کے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ تیز تیز سانس لیتے ہوئے وہ رک رک کر بولی، تم سے شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہوا؟ تم ایک بچہ تک نہیں، یہ سارے سال قابل نفرت۔ چپ رہو۔ نعیم نے وحشیوں کی طرح دھات کا گلدان اٹھا کر اس پر پھینکا۔ عذرا فطری طور پر اس سے بچنے کے لیے ایک طرف کو جھکی۔ دھات کا بھاری وزن فرش سے ٹکرایا اور کمرے کی خاموش فضا میں شور پیدا ہوا، دور تک چلا گیا۔ نکل جاؤ، وہ آگے بڑھ کر دھاڑا۔ عذرا نے سانس ڈھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ برسوں تک اکٹھا رہنے کے بعد وہ دفعتاً ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے، ہنوز اجنبی اور متنفر۔ انتہائی ذلت کے احساس سے اس نے چیخنا چاہا، لیکن وہ صرف اتنا کہہ سکی، تم۔ پھر اس نے رونا چاہا، لیکن صدمے کی شدت سے رو نہ سکی۔ ایک لمحے میں جذبے کی یہ ساری وارداتیں اس پر گزر گئیں۔ آخر اس کی آنکھیں آگ برسنے لگیں۔ تیز مکروہ آواز میں اس نے کہا، میرے باپ کا گھر ہے، میرے باپ کی زمینیں ہیں جو تم کھاتے ہو، تم۔ نعیم کی آنکھوں میں موت دیکھ کر وہ تیزی سے مڑی اور ڈرے ہوئے بچے کی طرح بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نعیم نے اس کے اور اپنے وجود کے لیے عجیب سی نفرت اور حقارت محسوس کی، اس قسم کی نفرت جو زنا بالجبر کے بعد انسان کو ہوتی ہے۔ دیر تک وہ تعجب کرتا رہا کہ کس طرح اتنے عرصے تک وہ اس عورت سے محبت کرتا رہا۔ جذبات اعتدال پر آئے، وہ اپنے آپ کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا۔ پھر بھی وہ کہیں رات کے پچھلے پہر جا کر سو سکا اور اجالا ہونے پر جاگ گیا۔ بند دریچے کے شیشے پر انگلیاں پھیلائے وہ بے خیالی سے کھڑا رہا۔ کئی مرتبہ اس نے رات کے واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن محض اپنی انگلیوں کو اور چھن کر آتی ہوئی دھوپ کو اور شیشے پر پڑتے ہوئے یوکلپٹس کے پتوں کے سائے اور دریچے کے پتھر جو دیکھتا اور محسوس کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بیمانی خلا اور تعطل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے کھڑا، گونگی بے تاثر نظروں سے اس نئی صبح کو دیکھتا رہا جو ہر روز کی طرح دنیا پر طلوع ہوئی تھی۔ دروازہ جو رات بھر کھلا رہا تھا ہلا اور خالہ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے بوڑھے خوبصورت چہرے پر بے خوابی اور رنج کے آثار تھے۔ کمرے کے وسط میں رک کر وہ نعیم کی ساکت بے جان شبیہ کو دیکھتی رہی، پھر میز پر پڑی ہوئی راکھ دانی کے کناروں پر انگلی پھیرنے لگی۔ نعیم مڑا اور ناآشنا نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، پھر ہلکے پھلکے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک دوسرے انسان کو سامنے پا کر رفتہ رفتہ نعیم کے حواس بجا ہو گئے۔ بجلی کی تیزی سے سارا واقعہ جو گزشتہ شب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان گزرا تھا اس کے ذہن میں کوند گیا اور وہ پشیمانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے کو پار کرتے ہوئے دھات کا گلدان نعیم کے پیر سے ٹکرایا اور ناخوشگوار مانوس آواز پیدا کرتا ہوا ایک طرف کو لڑکھ گیا۔ وہ آ کر سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
مجھے ساری بات کا علم ہے۔ خالہ نے گلدان قریب کھینچ کر باسی پھولوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عذرا رات بھر میرے پاس بیٹھی روتی رہی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی، نعیم نے تلخی سے کہا۔ یہ معمولی باتیں ہیں، معمولی، میاں بیوی کے لیے یہ معمولی باتیں ہیں۔ نعیم نے سگریٹ سلگایا اور کندھے پر دھواں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اس نے یکساں آواز میں جس میں خفیف سی پشیمانی تھی کہا۔ روشن آقا کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو مجھے ان کے بچوں سے گہرا تعلق ہے اور مجھے یہیں رہنا ہے۔ نعیم نے سر اٹھایا اور رنجیدہ متجسس نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ نعیم اس کے سر کے اوپر سے شیشوں کو دیکھنے لگا جہاں صبح کی ہوا میں ہلتے ہوئے پتوں کا سایہ لرز رہا تھا۔ گلدان لڑکتا ہوا جا کر دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا اور اس کے پھول جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ بند کمرے میں سگریٹ کا دھواں بہت دھیرے دھیرے تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے آخری کش لے کر سگریٹ راکھ دانی میں مسل دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب نعیم نے دوسرا سگریٹ سلگایا تو وہ کوہنیاں میز پر رکھ کر ہلکی پھلکی مسرور آواز میں باتیں کرنے لگی۔ کاش تم اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ لو۔ تم اس کی طبیعت سے واقف نہیں ہو سکے نعیم۔ تم ہمیں میں سے ہو۔ تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم اس کے شوہر ہو۔ اسے اپنی ماں کی طرف سے خودسری اور قوت ملی ہے، لیکن اس نے روشن آقا کی تربیت، ضبط اور شفقت بھی پائی ہے۔ اسے تم سے بڑی محبت ہے۔ انسانوں کے ساتھ اتنی عمر تک میل جول رکھنے کے بعد ان کی فطرت کے متعلق میں بہت کچھ جان گئی ہوں۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ تم آج اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں بھی تم جا رہے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، نعیم نے کندھے جھٹکا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ برآمدے میں اترا تو اسی وقت عذرا دوسرے سرے سے ظاہر ہوئی۔ وہ برآمدے میں اس طرح داخل ہوئی جیسے دھکیل دی گئی ہو، زرد اور کمزور، سفید لباس اور کلدار گڑیا کی سی شان کے ساتھ چلتی ہوئی۔ دور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے نظریں چرا لیں۔ وہ عجیب کنارہ کش نظریں تھیں، ان میں کسی پرانی آشنائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایک لفظ بولے بغیر وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ جامع مسجد کے سامنے ایک وسیع میدان میں خیمہ اور کناتیں لگی تھیں اور انسانوں کی ریل پیل تھی۔ یہ ہندوستان کی تمام اہم اور بااثر مسلم جماعتوں کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، چنانچہ پشاور سے لے کر بمبئی تک کے مسلمان وہاں پر جمع تھے۔ یوں دعوت نامے ملک کی ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جاری کیے گئے تھے۔ جلسے کی کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ پنڈال اور پنڈال کے باہر بے پناہ رش تھا۔ ہر طبقے، ہر نسل کے مسلمان ان کناتوں کے نیچے گھوم رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ مختلف نقوش، مختلف لباسوں اور مختلف زبانوں والے ان گنت گروہ باتوں میں مشغول تھے۔ لکڑی کے سٹیج پر مائکروفون کے پاس جلسے کے چند منتظمین عجلت سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے اور ان کے مکالموں کے بعض حصے مائکروفون میں سنائی دے رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر ایک شخص اس میں ناک ٹھونس کر پکارتا، ہیلو ہیلو ہیلو۔ ملے جلے شور کے اوپر اس کی آوازیں چاروں طرف گونجنے لگتیں۔ کوئی اس کی طرف دھیان نہ دیتا۔ اسٹیج سے لے کر جلسہ گاہ کے دروازے تک قیمتی سرخ قالینوں کا رستہ بنایا گیا تھا جس کی دونوں جانب سرما کے سفید پھولوں کی قطاریں تھیں۔ جلسہ گاہ کے باہر سرو اور پام کے درختوں کا ایک بہت بڑا تقریبی دروازہ بنایا گیا تھا جس کے نیچے استقبالیہ کمیٹی کے ارکان کھڑے تھے اور آ جا رہے تھے۔ اندر سٹیج پر اور لکڑی کی سیڑھیوں پر کرمزی رنگ کے قالین بچھے ہوئے تھے اور مائکروفون کے پاس ایک میز اور صدر جلسہ کی اونچی پشت اور زردوزی کے کام والی مخملی کرسی رکھی تھی۔ سٹیج کے دائیں اور بائیں کانفرنس میں شرکت کرنے والے نشستیں تھیں جو تقریباً تمام کی تمام پر ہو چکی تھیں۔ سامنے مسلم لیگ کی دونوں جماعتیں تھیں جن کے سربراہ محمد علی جناح اور سر محمد شفیع نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں پر ڈاکٹر اقبال بھی تھے۔ دائیں طرف خلافت کمیٹی کے ارکان تھے جن میں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی تھے۔ بائیں طرف جمعیت علماء ہند کے باریش چوغا پوش نمائندے تھے۔
جن میں مولانا حسین احمد مدنی اور شبیر احمد عثمانی شامل تھے۔ ان تینوں بڑی جماعتوں کے 20 منتخب نمائندے شرکت کی غرض سے آئے تھے۔ ان کے پیچھے معزز اور منتخب نمائندوں کی نشستیں تھیں۔ ہندوستانی مسلمان امراء جو اپنی شان و شوکت کی وجہ سے سمندر پار تک مشہور تھے، اپنے بیش قیمت آرائشی چوغوں اور تقریبی لباسوں اور خطابوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کے مخملی لبادوں پر قیمتی دھات کی تاروں کی کشیدکاری کی ہوئی تھی اور انہوں نے چمکدار ستاروں والی خاندانی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ چند ایک نے صرف ایک انگریزی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ سادہ مگر با اختیار انداز میں ٹانگیں پھیلائے آرام دہ نشستوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں خوابیدہ اور بے مصرف تھیں۔ ان کے پیچھے ننگے سروں اور آدھ ننگے جسموں کا ایک سمندر تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ وہ لاتعداد غیر اہم لوگ تھے جو ہر تحریک اور تبدیلی کی پشت پر آخری اور اصل قوت ہوتے ہیں۔ وہ تیز، بے صبر اور مشتاق چہروں کے ساتھ کارروائی شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کانگریس کے جلسوں کے برعکس اس جلسے میں مسلمان عورتوں میں پردے کے رواج کی سختی کے باعث خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ چنانچہ جب نعیم اور عذرا جلسے گاہ میں داخل ہوئے تو بہت سی متجسس نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دونوں محتاط بے لوچ چال سے چلتے، ہجوم سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے آ کر امراء اور عوام کی درمیانی نشستوں پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھتے بیٹھتے نعیم نے ایک اچٹتی ہوئی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ دیر کے بعد ہز ہائنس سر آغا خان اپنے ذاتی عملے اور استقبالیہ کمیٹی کے ارکان میں گھرے ہوئے داخل ہوئے۔ تمام لوگ اٹھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ آغا خان صبح کے سفید انگریزی لباس میں تھے۔ انہوں نے چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر لوگوں کا سلام قبول کیا اور بھاری ٹھگنے جسم کے ساتھ دھیمی پروکار چال سے چلتے ہوئے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر کرسی صدارت پر بیٹھ گئے۔ بھرے پنڈال میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ اس اچانک سناٹے میں دفعتاً نعیم نے اپنے آپ کو ان انگنت انسانوں میں گھرا ہوا محسوس کیا، اپنی موجودگی کو محسوس کیا اور ہزاروں انسانوں کی اور اپنی بیوی کی موجودگی کو محسوس کیا اور آنکھوں کے کونوں میں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر رنگ جھلک رہا تھا اور بڑی بڑی مایا آنکھوں سے جذبات ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ کرسی کی پشت کو چھوڑ کر سیدھی بیٹھی ہوئی تھی، صدر کو دیکھ رہی تھی۔ مسخر اور مضطرب آغا خان نے سفید ہیٹ اتار کر میز پر رکھ دیا اور چھڑی اس کے سیدھے ہاتھ پر کھڑی کر دی۔ انہوں نے کسی اعصابی جھلاہٹ کا اظہار نہ کیا۔ نعیم کے دل میں جلن سے ملتا جلتا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ وہ ارادتاً کسمسایا اور سیدھا عذرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسی پگھلی ہوئی بے خیزی حالت میں عذرا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور گرم سرگوشی میں خیالات کی شدت سے رک رک کر بولی، ابھی وہ بولیں گے تو سننا، وہ بہترین انگریزی۔ نعیم کی آنکھوں میں سرد غصہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اگلے لمحے وہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ اس نے مضبوطی سے ہونٹ بند کر لیے اور نیچے دیکھنے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب نعیم کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو اسٹیج پر سر شفیع کہہ رہے تھے، میں پنجاب مسلم لیگ کو آل انڈیا مسلم لیگ میں مدغم کر دینے کے ریولوشن سے اتفاق کرتا ہوں اور اسے محمد علی جناح کی قیادت میں دیتا ہوں اور خود بھی ان کی قیادت کو قبول کرتا ہوں۔ تالیوں اور نعروں کے شور میں سر شفیع اور محمد علی جناح بڑھ کر آپس میں گلے ملے اور دیر تک مصافحہ کرتے رہے۔ آج ہندوستان کی مسلمان جماعت ایک، سر شفیع نے کہنا شروع کیا۔ جماعت نہیں، قوم کہو، محمد علی جناح خفگی سے انگریزی میں بولے۔ ہندوستان کی مسلمان قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے، انہوں نے کہا اور اچٹتی ہوئی نگاہ صاحب صدر پر ڈالی جو بے حد اداس نظر آ رہے تھے۔ اس مقام پر اس کا ذہن پھر تاریکی میں چلا گیا اور احساس اوپر آ گیا۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا، وہ ہزاروں انسانوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کی بیوی بیٹھی تھی جس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ برسوں تک ساتھ رہ رہے تھے، ساتھ سوئے تھے، ہنوز اجنبی تھے۔ وہ بے شرمی کی حد تک نفسانی اور خوبصورت تھی اور محبت کرنے والی عورت تھی، اور وہ بیہودہ عورت تھی، وہ اونچے طبقے کی عورت تھی، وہ برتر تھی، وہ تہذیب و تمدن کی عورت تھی۔ وہ ایک نکما مرد تھا، نکما اور نادار، معمولی اور بے حد معمولی۔ ریولوشن پاس کیا جاتا ہے، ایک شخص جو شکل و شباہت میں سے اہم دکھائی دیتا تھا مائکرو فون پر کہہ رہا تھا۔ یہ نتیجہ ووٹنگ کے بعد نکلا۔
اس کی بات ختم ہونے سے پہلے مولانا محمد علی کود کر اسٹیج پر چڑھے اور اپنے مخصوص جوشیلے انداز میں اسے پرے دھکیل کر مائکروفون پر قبضہ جما لیا۔ لیکن اس طرف ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ کو قبول نہیں کر سکتے، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ سیاست چند مادی فوائد کا نام ہے، وہ اگر ہماری شرائط ماننے پر تیار ہیں تو ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ قبول کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس کے لیے انہیں ہم کو تصفیہ حقوق ریزرویشن آف سیٹس دینا ہوگا۔ تیسرا حصہ مرکز میں اور صوبوں میں بھی ویٹیج۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجمع کی طرف دیکھا۔ یہ موقع پا کر پہلا شخص جو ریولوشن کا اعلان کر رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور مولانا سے تیز تیز باتیں کرنے لگا۔ اس کے انداز سے انکساری اور منت ظاہر ہو رہی تھی۔ مائکروفون کو خالی دیکھ کر ایک شخص جو آغا خان کے کان کے پاس جھکا ہوا تھا آگے بڑھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں لنچ کے وقفے کا اعلان کرنے لگا۔ دوسری نشست دوپہر کے بعد کھانے کے بعد ہوگی، اس نے کہا۔ مولانا محمد علی نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اسی وقت صاحب صدر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنا ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھا اور اسٹیج سے اتر آئے۔ مائکروفون کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کا ایک فقرہ لوگوں کو سنائی دیا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہے تھے، محمد علی کو سنبھالے رکھو، لنچ کے وقفے میں اسے مت بولنے دینا۔ مولانا کے گرد بہت سے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسٹیج کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے خلافت کمیٹی کے ارکان برافروختہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور احتیاط کے ساتھ ہجوم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جلسہ گاہ سے باہر نکل آئے۔ ایک بار پھر بہت سے سر اس زرد رو باوقار خاتون کی جانب مڑ رہے تھے۔ روشن محل کی سیڑھیوں پر وہ اسی طرح جدا ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جذبہ، کوئی شائستگی محسوس نہ کی۔ انہیں یکجا رکھنے والی کوئی قوت ان کے درمیان باقی نہ رہی تھی۔ اسی شام کو نعیم روشن پور لوٹ آیا۔ اسی سال 6 اپریل کو ڈنڈی ساحل پر مہاتما گاندھی نے نمک سازی کا قانون توڑ کر سول نافرمانی کا آغاز کیا۔